بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300228402۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے تقریباً ایک مہینے یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ یہاں حضرات کی خدمت میں حاضری نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی سفر میرا پیش آتا رہا۔ اس سے پہلے جو آخری مرتبہ بیان ہوا تھا وہ شاید 12 ربیع الاول سے متعلق تھا، اور اس سے قبل ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا تھا ادعیۂ معصورہ کی تشریح اور ان کے معانی کے بیان کا، اور مقصد یہ تھا کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صبح و شام کی زندگی کے مختلف مراحل پر جو دعائیں ہمیں تلقین فرمائی ہیں، وہ ایک طرف اللہ جل جلالہ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ اپنے پروردگار سے مانگتا رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، رابطہ استوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر دل و دماغ میں پیوست ہوتا ہے، اور یہی سارے مجاہدوں اور ریاضتوں کا اصل مقصود ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہمیں آپ کو اس زندگی کے اندر جتنی خرابیوں سے واسطہ پیش آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر انسان گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، پھر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ لہذا حضرات صوفیاء کرام جو مجاہدات اور ریاضتیں کراتے ہیں، ان کا اصل منتہائے مقصود یہ ہوتا ہے کہ سالک کا رابطہ اور تعلق اللہ جل جلالہ کے ساتھ استوار ہو۔ یہ کنیکشن ایک مرتبہ قائم ہو گیا اور مضبوط ہو گیا تو یہ ساری اچھائیوں کی جڑ ہے اور ساری برائیوں کے خاتمے کی کلید اور کنجی ہے، اور اس کا بہترین اور آسان ترین طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ادعیۂ معصورہ کی شکل میں تلقین فرمایا۔
فلاں وقت یہ پڑھو، فلاں وقت یہ پڑھو، فلاں وقت یہ پڑھو. اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ بھی ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے جتنا مانگا جائے، جتنی دعائیں کی جائیں، جتنی چیزیں مانگی جائیں، وہ اللہ جل جلالہ کبھی اس پر اکتاتے نہیں، کبھی اس کے اوپر ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ناراض اس سے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا. حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کتنا بڑا سخی داتا ہو، اس کے پاس آدمی صبح کو جا کے مانگے، ایک گھنٹے بعد پھر جا کے مانگے، تیسرے گھنٹے پھر جا کے مانگے، چوتھے گھنٹے پھر جا کے مانگے، کتنا بڑی سخی داتا ہو، آخر میں جا کے اکتا جائے گا کہ تو نے تو میرا پیچھا لے لیا، جان چھوڑ میری کسی طرح. لیکن اللہ جل جلالہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ جتنا وہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی راضی ہوتے ہیں، اتنے ہی خوش ہوتے ہیں. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ مختلف مراحل پر یہ دعائیں مانگتے رہا کرو اللہ تعالیٰ. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگو اور بڑی سے بڑی چیز بھی مانگو. تو وہ میں نے اس لیے دعائیں ادعیہ ماثورہ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں نے فجر کے وقت کی دعائیں، طلوع آفتاب کے وقت کی دعائیں، مسجد میں جانے کی، مسجد سے نکلنے کی بیان کی تھی. اسی سلسلے کی ایک دعا یہ ہے کہ جب آدمی واپس جاتا ہے اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا جو منقول ہے وہ ہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسمہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. جب آدمی داخل ہو رہا ہے گھر میں، سب سے پہلے باہر سے آیا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو اللہم انی اسألک خیر المولج، خیر المولج بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، خیر المولج بھی پڑھ سکتے ہیں، خیر المولج اور خیر المولج دو طرح پڑھا جا سکتا ہے. وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اب یہ چند ایک دو سیکنڈ میں پڑھ لینے کی دعا ہے، لیکن کیا کچھ مانگ لیا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اپنے داخلے کی بھلائی. یعنی میں گھر میں داخل ہونے جا رہا ہوں تو اے اللہ میں اس داخلے کی بھلائی مانگتا ہوں. کیا مانا؟ کہ داخلے کے بعد اے اللہ مجھے اچھے حالات سے سابقہ پیش آئے. میں اب گھر میں داخل ہونے والا ہوں، کچھ دیر تک گھر سے میں باہر رہا، نہیں معلوم کہ گھر میں کیا واقعات پیش آئے، کیا واقعات پیش نہیں آئے. اے اللہ میں جا رہا ہوں تو منظر ایسا دیکھوں کہ جو اطمینان کا ہو، مسرت کا ہو، بھلائی کا ہو، عافیت کا ہو. کتنی مرتبہ انسان کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ گھر سے اچھا خاصا نکلا اور کچھ دیر باہر رہا، لیکن جب دوبارہ گھر میں داخل ہوا تو منظر بڑا تشویشناک نظر آیا. کسی کو بیمار دیکھا، کسی کو کسی حادثے کا شکار دیکھا، کوئی پریشانی پیش آ گئی. تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ میں آپ سے اس داخلے کی بھلائی چاہتا ہوں کہ داخل ہونے کے بعد مجھے منظر عافیت کا نظر آئے، گھر والے عافیت سے ہوں، کوئی پریشانی کی بات پیش نہ آئے، کوئی معصیت کی، گناہ کی بات پیش نہ آئے، میرا داخلہ اچھا ہو. یہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اور پھر اے اللہ میں آپ سے نکلنے کی بھی بھلائی مانگتا ہوں کہ میرا نکلنا بھی بہتر ہو. کیا مطلب؟ کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد کافی دیر تک گھر میں رہوں گا، لیکن ہمیشہ تو گھر میں نہیں رہوں گا، کبھی نہ کبھی پھر باہر نکلنا ہوگا. تو اللہ جب نکلوں تو اس نکلنے کے وقت بھی
میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے کہ اس وقت بھی جب نکل رہا ہوں اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہو، عافیت ہی عافیت ہو۔ تو دونوں کنارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کناروں کو احاطہ فرما دیا کہ داخلہ بھی میرا بہتر ہو گھر میں، اور جب کبھی نکلوں تو نکلنا بھی بہتر ہو۔ یہ میں دعا مانگتا ہوں کہ کیا مانا ہوئے کہ گویا جب تک گھر میں رہوں عافیت سے رہوں، اطمینان سے رہوں، کوئی تکلیف پیش نہ آئے، کوئی پریشانی سامنے نہ آئے، اے اللہ میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ اور لفظ استعمال کیا بھلائی، خیر، بھلائی ہو، داخلے میں بھی بھلائی ہو اور نکلنے میں بھی بھلائی ہو۔ اور یہ بھلائی ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں دین اور دنیا کی ساری حاجتیں جمع ہیں۔ دنیا کی حاجتیں جمع ہیں، بھلائی ہو، عافیت ہو، صحت ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، گھر والا کوئی سب خیر یہ ہے کہ سب عافیت سے ہو دنیا کے اعتبار سے، کوئی معاشی تنگی نہ ہو، کوئی ایسی تندرستی کی صورت پیش نہ آئے، ساری باتیں دنیا کی بھلائی کی آ گئی۔ اور آخرت کی بھلائی کہ گھر میں جب تک رہوں تو اللہ کو آخرت کے اعتبار سے بھی مجھے بھلائی نصیب ہو، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کروں، کسی معصیت کا ارتکاب نہ کروں، آپ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل مجھ سے سرزد نہ ہو، اور گھر کے اندر رہوں تو اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی گناہ سے محفوظ پاؤں۔ بھلائی تو جبھی ہوگی گھر کی کہ جب خود بھی محفوظ ہو، دنیا کی پریشانی سے بھی اور آخرت کی پریشانی سے بھی، لہذا خود بھی محفوظ رہے اور گھر والے بھی محفوظ رہے، نہ دنیا کی کوئی پریشانی لائق ہو نہ آخرت کی کوئی پریشانی لائق ہو۔ یہ دعا مانگ کے آدمی داخل ہو رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ گھر کی پوری زندگی اس میں کور ہو گئی، اور اس میں دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں آ گئی۔ اب آپ اندازہ کرو کہ ہر مسلمان اگر ہر روز گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگے، اور ذرا دھیان سے مانگے، مانگنے کے انداز میں مانگے، اللہ تبارک و تعالی اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ میں داخلے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں اور نکلنے کی، جب تک الفاظ عربی کے یاد نہ ہو اردو میں مانگ لو، اے اللہ میں داخلے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں اور نکلنے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ توجہ کر کے مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی داخل ہو۔ اگر یہ ایک دعا قبول ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اپنے تمام لوازم کے ساتھ قبول ہو جائے، سارے دریدر دور ہو جائے، گھر کی ساری زندگی جنت کی زندگی بن جائے، گھر کی ساری زندگی دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج۔ پھر آگے فرمایا کہ بسم اللہ ولجنا، میں اللہ کا نام لے کر ہی داخل ہوتا ہوں، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر داخل ہوتا ہوں۔ کیا مانا کہ اللہ میں نے دعا تو مانگ لی کہ حالات میرے درست ہوں، لیکن حالات میں خود درست کرنے پر قادر نہیں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں جا کر جو منظر دیکھوں گھر کے اندر وہ میرے اطمینان اور مسرت کا ہو۔ جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی، جب تک آپ کی طرف سے مشیت نہیں ہوگی، آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے میں آپ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، بسم اللہ خرجنا، اور اللہ ہی کا نام لے کر ہم نکلتے ہیں۔ یہ جب نکلیں گے تو بھی اللہ کا نام لے کر نکلیں گے، داخل ہوئے تو اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے، نکلے تو اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے، کہ اس سے گویا اس بات کی فریاد کی کہ اللہ ہمارا داخلہ اور خارجہ دونوں درست ہو جائے۔ اور آخر میں فرمایا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اللہ پر جو ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ ہی پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ کیا مانا کہ ہم نے دعا تو کر لی، اے اللہ آپ سے مانگ لیا،
کہ خیر ہی خیر ہو، کوئی شر پیش نہ آئے. لیکن اگر بالفرض اس دعا کے مانگنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو بظاہر دیکھنے میں خیر نہیں لگ رہا، تو ہم اے اللہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہی ہمارے حق میں بہتر ہو. جب تک دعا نہیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں تھا، اس وقت تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، شر ہوتا، بڑے سے بڑا شر پیدا ہو جاتا. لیکن اے اللہ جب ہم نے معاملہ آپ کے حوالے کر دیا اور آپ سے خیر مانگ لی اور اس یقین کے ساتھ مانگ لی کہ آپ عطا فرمائیں گے، پھر اگر کوئی اتفاقاً کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جو بظاہر دیکھنے میں خیر نہیں معلوم ہو رہا، برا لگ رہا ہے، تو بھی ہمیں یقین ہے اور بھروسہ ہے کہ اللہ اس جو بظاہر شر نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں جو چیز ناگوار معلوم ہو رہی ہے، آپ کے فیصلے کے مطابق ہمارے حق میں وہی بہتر ہو. وعلی اللہ ربنا توکل. اور یہی در حقیقت ایک مومن کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگے. کبھی مصیبت نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. لیکن عافیت مانگنے کے بعد اگر بالفرض کوئی واقعہ ناگوار پیش آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ یہ ناگوار واقعہ بھی ہمارے لیے معال کار بہتر اور خیر ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. اس کی ایک بغیر مثال کے نظیر یوں ہے کہ جیسے ایک بیٹا اپنا معاملہ باپ کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ میری تربیت کیجئے اور میری دنیا آخرت کے مفادات کی نگرانی کیجئے. اب باپ نگرانی کرتا ہے اس کے مفادات کی. اس مفادات کی نگرانی میں بعض مرتبہ کوئی ایسی بات بھی باپ کر گزرتا ہے جو بیٹے کو بظاہر ناگوار معلوم ہوتا. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بات ہوتی، لیکن باپ جانتا ہے کہ اس بیٹے کی مجھے تربیت کرنی ہے اور اس کی تربیت کے نقطہ نظر سے یہ بات ضروری ہے. بیٹا ہے فرض کرو کسی جگہ جانا چاہتا ہے تفریح کے لیے، اور باپ سمجھتا ہے کہ اس کا وہاں پر جانا معال کار فائدہ مند نہیں ہوگا، لہذا اجازت نہیں دیتا. اب وہ بیٹا جو ہے وہ اس کو صدمہ ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے، دکھ ہو رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا، بہت امنگ ہو رہی تھی، لیکن باپ نے مجھے روک دیا. تو بظاہر تو دیکھنے میں باپ کا روک دینا بظاہر دیکھنے میں ناگوار ہے، لیکن باپ کے چونکہ معاملہ حوالے کر دیا گیا تھا وہی بہتر جانتا ہے اس کی بہتری. اس واسطے بیٹے کو اگر سعادت مند ہے تو یقین ہونا چاہیے کہ اگرچہ مجھے ناگوار ہوا لیکن فیصلہ میرے باپ ہی کا بہتر ہے میرے حق میں، معال کار انجام کار میرا فائدہ اسی میں. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ فرمائی کہ جب تم کوئی دعا کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. تم نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے فلاں بیماری ہو رہی ہے، اللہ میری وہ بیماری دور فرما دی، مانگتے رہو دعا، لیکن بیماری نہیں جا رہی. بکثرت یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ نہیں کہ دعا مانگ رہا ہے آدمی لیکن بظاہر دیکھنے میں بیماری جا نہیں رہی، وقت لمبا کھینچ گئی، بعد میں کوئی بہت دنوں کے بعد جا کر دور ہوئی. تو بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگی تھی مگر جو مراد مانگی تھی وہ پوری نہ ہوئی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے کہ دعا مانگنے کے معنی یہ ہے کہ اپنا معاملہ تم نے اپنے اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے، لیکن معاملہ آپ کے حوالے ہے. تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دن اس بیماری کو مزید جاری رکھا تو یہ اس بیماری کا جاری رہنا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ معاملہ تم نے اللہ کے حوالے کر دیا. اگر اللہ کے حوالے نہ کیا ہوتا، اللہ پر بھروسہ نہ کیا ہوتا تو یہ بیماری تمہارے حق میں اللہ بچائے عذاب ہے. لیکن جب اللہ کے حوالے کر دیا
تو اب یہ بیماری تمہارے حق میں بہتر ہے. مثلا کیا حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں جتنی تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں وہ سب اس کے لیے کفارہ سیئات ہوتی ہے. بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم اس حالت میں ان کے پاس جاؤ کہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ موجود ہو. تو یہی دنیا کے اندر معاملہ پاک صاف کر کے سارا حساب صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلانا چاہتے ہیں تو تمہارے حق میں خیر. لیکن اللہ سے مانگو ہمیشہ عافیت. اے اللہ عافیت رکھ. یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ دعا کر لی, اے اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں, اچھا منظر دیکھوں, خیر اور بھلائی مانگتا ہوں دنیا کی اور آخرت کی, نکلنے کے وقت بھی اور داخل ہونے کے وقت بھی اور گھر میں رہنے کے وقت بھی. لیکن ساتھ ہی اللہ میرے آپ پر بھروسہ ہے. وعلی اللہ ربنا توکلنا, ہمیں پر پروردگار پر بھروسہ ہے. اور دیکھو کیا لفظ استعمال کیا, صرف اللہ ہی نہیں کہا, اللہ توکلنا, کہ اللہ پر بھروسہ ہے. ساتھ لفظ بنا دیا اللہ ربنا توکلنا, اللہ پر بھروسہ ہے اس اللہ پر جو ہمارا پروردگار ہے, جو ہمارا پالنے والا ہے. پروردگار ہے یعنی پالنے والا ہے. کیا مانا کہ جب وہ ہمارا پروردگار ہے, ہمیں پالنے والا ہے, تو جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں کرے گا وہی بہتر ہوگا. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو باپ کی, تو وہ چونکہ ہمارا پروردگار ہے, پالنے والا ہے, وہی جانتا ہے کہ نظام ربوبیت کے تحت کون سی چیز میرے حق میں بہتر اور فائدہ مند ہے. لہذا ہم اس پر اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنی عقول نہیں چلاتے, اپنی دماغ اپنی عقل نہیں چلاتے کہ ہمارا حق میں کیا بہتر ہے, اس کے حوالے کر دیا, اس پر بھروسہ کر کے ہم داخل ہو رہے ہیں. اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ جو بندہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے, خیر مانگ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ ہی کے نام سے داخل ہو رہا ہوں, اور کہہ رہا ہے کہ اللہ جب نکلوں گا تو بھی آپ کے نام سے نکلوں گا, اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے اپنا سارا بھروسہ آپ کی ذات پر کر دیا, اور اللہ میں آپ کا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ میرے پروردگار ہیں اور جو فیصلہ میرے حق میں کریں گے وہ بہتر ہوگا. یہ سب کام کر کے جو بندہ داخل ہو رہا ہے گھر میں, اللہ تعالیٰ اس کو نامراد فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دیں گے. جو بندہ یہ اعتراف کر کے اور یہ دعائیں کر کے داخل ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گھر کی زندگی کو عافیت کی زندگی بنائیں گے, دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. تو یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی گھر میں داخلے کے وقت. اس کو یاد کر لے, مختصر سی دعا ہے, اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. جب تک الفاظ یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ لیں کہ اللہ داخل ہونے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں, نکلنے کی بھی چاہتا ہوں, آپ کے نام سے داخل ہوتا ہوں, آپ پر بھروسہ کرتا ہوں. بس یہ کر کے دیکھو اور عادت ڈال کے دیکھو کہ جب بھی گھر میں داخل ہو یہ بات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے انوار و برکات کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.